اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفطار، اس سورہ مبارکہ کو سورۃ اذا السماء انفطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے منظر کو ایسے دیکھے جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو اس سین کا تصور کرنا چاہے کہ وہ کیسا ہوگا، تو اسے چاہیے کہ سورۃ اذا الشمس کورت، اس سے پچھلی سورت، اور اذا السماء انفطرت، یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک سورت چھوڑ کے اذا السماء انشقت، ان تین سورتوں کو پڑھے، قیامت کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دوسری مسجد بھی تھی جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز آپ پڑھاتے تو بہت لمبی نماز ہوتی، تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کر دی کہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم لوگ سارے دن کام کاج کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نماز میں نیند آنا شروع ہو جاتی، اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور ان کو ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ فساد کر رہے، لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم نے عشاء کی نماز میں تلاوت کرنی ہو تو سورۃ اذا السماء انفطرت جو ہم شروع کر رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، اور سورۃ والشمس وضحاہا، اس جیسی صورتوں کی تلاوت کیا کرو تاکہ نماز میں قرات بھی ہو جائے اور وہ اعتدال کے ساتھ بھی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اتنا عظیم آسمان جو ہر طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے ہے، جس میں انسان کو کہیں خراش تک نظر نہیں آتی۔ فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب یہ پھٹ جائے گا، اور انفطار کہتے ہیں لمبائی میں پھٹ جانے کو۔ اور قرآن کریم نے ایک دوسرے موقع پر یہ ذکر کیا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سورۃ رحمان میں، کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اب تھوڑا سا حادثہ ہو جائے، چھوٹا سا بلاسٹ ہو، چھوٹا سا دھماکہ ہو تو ہر آدمی متوجہ ہو جاتا ہے، بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ آسمان پھٹے گا تو وہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا، کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ جس دن آسمان جب پھٹ جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان کو ہم ورقے کی طرح لپیٹ دیں گے، جیسے صفحے کو لپیٹ کے فائل میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اور جب آسمان پھٹ گیا تو پھر جو باقی اس کے ساتھ سسٹم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی کا اگلی آیت میں ذکر کیا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کہ جب ستارے جڑ جائیں گے۔ اب جب آسمان پھٹ گیا تو اب سارے ستارے ایسے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ہر طرف بکھر جاتے ہیں۔ اب وہ بکھر کر اس کائنات میں تباہی ہوگی۔ سورج اور چاند کے نظام کو اللہ نے مربوط کیا ہوا، سورج اپنی حد میں، چاند اپنی حد میں، ستارے اپنی حدود میں، اور بڑا توازن سے اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں مصر کے اندر ایک مال بردار جہاز پھنس گیا تھا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کی تجارت رکی ہوئی تھی۔ اب کوشش ہو رہی تھی، مسلسل کوشش کے باوجود اسے ہلانا ہٹانا ممکن ہی نہیں تھی۔ نظام الہی دیکھیے کہ جب چاند کی تاریخیں عروج پر آئی تو پانی کی موجیں اپنے عروج پر آ گئیں، اور جب پانی کا فلو بڑھ گیا، اس کی موجیں بڑھ گئی، تو جو کشتیاں اسے کھینچنے کے لیے متحرک تھیں ان کے لیے کام آسان ہو گیا، اور اللہ نے راستہ صاف کر دیا۔ انسانوں کا بنایا ہوا تو کچھ کام نہیں آ رہا تھا، اللہ کا بنایا ہوا نظام ایسا تھا کہ وہ راستہ صاف ہو گیا۔
یہ اللہ نشانیاں بتاتے ہیں، انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، جو اللہ کا کرنا ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہ تمہیں جگہ جگہ ہم دکھائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کائنات میں ایسی ایسی نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ وفی انفسہم، تمہاری اپنی ذات میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم یہ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سچ ہے، جو وہ کہتا ہے، جو اس کا بنایا ہوا نظام ہے وہ بالکل عین عدل اور انصاف کے مطابق۔ تو جب چھت ختم ہو گئی آسمان کی تو ستارے، سورج، چاند، یہ سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے۔ اور آگے فرمائے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ فجور، تفجیر، یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، سورۃ دہر میں ہے یفجرونہا تفجیرا۔ اب کیا ہے، میٹھا پانی اور نمکین پانی آپس میں نہیں ملتے، سمندر اپنی حدود کے اندر ہیں، وہ لہریں آتی بھی ہیں تو ایک حد تک اوپر جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ تھم جاتی ہیں۔ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی پانی بفر جائے گا اور پانی ابلنے لگے گا، پھوٹنے لگے گا، ہر طرف پانی پھیل جائے گا۔ اور تصور کیجئے آج جہاں 3/3 حصے پانی اس زمین پر موجود ہے، جب وہ پانی ابل کر انسانوں پہ آئے گا تو وہ کتنا بڑا سیلاب ہوگا، کتنا بڑا سمندری طوفان ہوگا، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ چھوٹا سا سیلاب آ جاتا ہے، ساری کی ساری ترقی، انسان کے سارے منصوبے اور لگائے ہوئے بڑے بڑے پروجیکٹ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ ایک زلزلہ آ جائے تو انسان کی سال ہا سال کی محنت تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی۔ تو فرمایا تصور کرو جب سمندروں کا پانی ابل پڑے گا اور وہ ہر طرف پھیل جائے گا، ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ قرآن کریم نے ایک اور موقع پہ قبروں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اجداث، سورہ یاسین کے اندر بھی ہے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جدث کہا جاتا ہے اس قبر کو جس کا نشان ہی مٹ گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ یہاں قبر ہے، نشان مٹ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قبروں کو اکھیڑ دے گا اور قبروں کو اللہ رب العزت کھول دے گا۔ اور ایک اور جگہ پر سورۃ زلزال میں اس کو اور خوبصورت انداز سے قرآن کریم نے اس انداز سے وہاں پر بیان کیا ہے کہ زمین اپنے اندر کے جتنے بوجھ ہیں وہ سارے کے سارے نکال دے گی، باہر آ جائے۔ اور سورۃ انشقاق میں ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں جو کچھ ہے زمین باہر پھینک دے گی۔ اب کوئی کہیں بھی تھا، جب پانی بھی مل گیا، زمین بھی مل گئی، مٹی بھی مل گئی، ہر چیز ایک ہو گئی، تو جو کسی پرندے کے پیٹ میں چلا گیا تھا، جو مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا تھا، جو ہواؤں میں بکھر گیا تھا، جو مٹی کے اندر چلا گیا تھا، اللہ رب العزت سب کے سب کو اکٹھا کریں گے اور سب کے سب کو جمع کریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اب پتہ چل جائے گا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ ما قدمت واخرت، اور وہ ہر انسان کو اس دنیا میں بھی پتہ ہے، ہر انسان جانتا ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کی زندگی میں پہلے کون سے کام ہیں اور ثانوی درجے پر کون سے کام ہیں، ہر انسان جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہودیوں نے جو کرتوت کیے ہیں ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ نے ایک موقع پر یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے تم شراب سے محبت کرتے ہو ہمیں موت سے اتنی محبت ہے۔ ان پر تیر چلتے تھے، تلواریں چلتی تھی، موت سامنے دیکھ کر گلے کٹتے ہوئے ان کے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے زندگی بچ جائے، بالکل زندگی کا تحفظ ضروری ہے،
پرہیز ضروری ہے، لیکن کس لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ زندگی بچاؤ، اللہ خود کہتے ہیں خودکشی حرام ہے، بد پرہیزی دین نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام دین نے واضح کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، موت نہ مانگو، اللہ سے جنگ نہ مانگو، ہمیشہ امن مانگو، لیکن اس کے باوجود زندگی بچا رہے ہیں کس لیے؟ زندگی چاہتے ہیں کس لیے چاہتے ہیں؟ بس یہی سوال ہے جس سوال میں سارے جواب پوشیدہ ہیں۔ میں زندگی کیوں چاہتا ہوں؟ میں جینا کیوں چاہتا ہوں؟ مجھے 4 سال اور مل جائیں، مجھے 20 سال اور مل جائیں، کیوں؟ کس مقصد کے لیے؟ مقصد تعلیم، دنیا کی ڈگری یہ کمپلیٹ ہو جائے، بچوں کی شادیاں کر لیں، بچے سیٹل ہو جائیں، گھر بنا لوں، کاروبار سیٹ ہو جائے، یہ زندگی کا مقصد؟ یہ کیا مقصد؟ اس وقت قرآن کریم میں سورۃ المومنون میں ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ سے جا کے کیا کہے گا؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے ایک چانس اور دے دے، دنیا میں جاؤں اور اچھے اچھے کام کر کے۔ سورۃ منافقون کے اختتام پہ گزرا کہ جس وقت انسان کو موت آتی تو وہ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا، ایک چیک میں سائن کر دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، ایک چیک سائن کر دیتا، لیکن فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، بس پھر مہلت ختم۔ تو زندگی چاہتے ہیں تو کیوں؟ تو اللہ کہتے ہیں تو اس وقت پتہ چلے گا علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اور اس کا ایک مفہوم وہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو بتا دیں گے کیا تم نے پہلے کیا، کیا بعد میں کیا، تاریخوں کے لحاظ سے۔ جیسے ہمارے ہاں سافٹ ویئر ہوتے ہیں، پورا ڈیٹا ہوتا ہے، فلاں تاریخ کو کیا ہوا، فلاں کو کیا ہوا، فلاں کا چیک کب کا ہے، فلاں کا کب کا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ڈیٹ کے حساب سے بھی بتا دیں، ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ کے اندر لگی ہوئی ہوگی، مینشن ہوگی۔ اور علمت نفس ما قدمت واخرت کا مطلب یہ ہے آگے جو کچھ کر کے آگے چلا گیا وہ بھی، اور جو پیچھے چھوڑ کے آئے اثرات اور نشانات، چاہے وہ گناہ کے تھے اور چاہے وہ نیکی کے تھے، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں درج کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے جس چیز کو سرمایہ قرار دیا ان میں سے ایک نیک اولاد، کہ جو اس کے پیچھے مستقل صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان آگے کیا لے کر آیا اور انسان نے پیچھے کیا چھوڑا، انسان نے کس چیز کو پریفر کیا اور کس چیز کو، کس عمل کو یا کس سوچ کو اور کس طرح کی اپنی ایکٹیویٹی کو اس نے پوسٹ پون کر دیا۔ اللہ رب العزت یہ سارے کا سارا اس دن انسان کے سامنے کھولیں گے اور انسان اس وقت جان لے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، پھر اس نے تجھے معتدل بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا ہی زیادہ انسان سے سوال ہے، تعجب بھی ہے اس میں اور انسان پر افسوس بھی۔ ما غرک بربک الکریم، یہاں رب کا لفظ ہے اور ساتھ اس کی صفت اور خوبی ہے کریم ہے، یعنی یہ وہ رب نہیں ہے کہ جو ہر وقت تمہیں سزاؤں کے ساتھ، ہر وقت اپنی آفتوں کے ساتھ اور اپنے برے فیصلوں کے ساتھ تمہیں جھنجھوڑتا ہے، بلکہ یہ وہ رب ہے جس کی نعمتوں کا دسترخوان ہر وقت تمہارے آگے بچھا ہوا۔ وہ کون سا رب ہے؟ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، 3 چیزیں بیان کی ہیں اور اس کے بعد اگلی آیت میں چوتھی۔ خلق، بنیادی ڈھانچہ، پہلا سکیچ جو اس نے بنایا یہ ہے خلقک۔ پھر کیا؟ فسواک، نوک پلک درست کی، اس میں ہر چیز کو جو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنا دی۔
پھر فعدلک، ہر چیز میں اعتدال رکھا، اور پھر اس کے بعد فی ای صورت ما شاء رکب، 7 ارب کی اگر آبادی ہے، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، انسان ہونے میں ایک ہے، دوسرے سے مختلف ہے۔ اب فرمایا جس نے اتنا تجھ پہ کرم کیا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں تجھے عطا کی، آخر اس رب کے معاملے میں تو کیوں دھوکے میں پڑا ہو؟ وہ تو اتنا کریم ہے، اس نے تیرے ساتھ اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، تو احسان فراموشی تو نہیں ہونی چاہیے، احسان کا بدلہ تو احسان ہونا چاہیے۔ تو اس کی سرکشی کر رہا، نافرمانی کر رہا۔ اب انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو میں غور کرے، ایک ایک چیز میں غور کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جیسی تقویم، جیسا ڈھانچہ، جیسی صورت، شکل، صلاحیتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، کائنات میں کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ تو یہ کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ سارا کچھ انسان 4 پیسے کے لیے اور 4-5 بچوں کے لیے لگا دے اور بس اگلے جہاں کو چلتا بنے۔ اتنا بڑا نظام، اتنی صلاحیتیں کس لیے اللہ نے عطا کی؟ اور پھر ان سب میں خوبصورت بات کیا؟ فعدلک، اعتدال رکھا ہے، عدل رکھا ہے، توازن رکھا ہے۔ تو جس رب نے تیری ذات میں عدل اور توازن کو پسند کیا ہے، تو پھر تو بھی اس رب کے معاملے میں عدل، انصاف اور توازن کا دامن تھام لے۔ عدل انصاف کا۔ انسان کی صحت کب بگڑتی ہے؟ جب توازن خراب ہو جاتا۔ صرف انسان کے جسم میں توازن نہیں رکھا، بلکہ انسان کے جسم کے اندر جتنا سسٹم ہے اس کو بھی ایک توازن میں رکھا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک ٹانگ تھوڑی بڑی ہو جائے، ایک چھوٹی ہو جائے، انسان کیسے چلے؟ ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر ہو جائیں، کام کرنا مشکل ہو جائے۔ کسی بھی چیز میں اللہ نے عدل کو نہیں ترک کیا، اور پھر انسان کی صلاحیتیں بھی ایسے، ہر چیز میں عدل ہے۔ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ کے اندر انسان کے اندر جتنی چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اصل ریشو یہ ہے اور تمہارے ٹیسٹ میں اتنی آئی۔ یہ کیا ہے؟ توازن۔ اب یہ جب توازن برباد ہو جاتا ہے تو انسان کا نظام صحت بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے نظام صحت برباد ہوتا ہے ایسے ہی انسان کا روحانی سسٹم بھی برباد ہو جاتا ہے، اگر انسان نافرمانی میں لگا رہے اور اسی کی طرف چلتا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کریم رب کے معاملے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، کیا وہ کریم ہے اس لیے تو دھوکے میں، اس وجہ سے دھوکے میں نہ رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم ضرور ہے لیکن نا انصاف نہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت بندوں پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ رب العزت فرما بردار اور نافرمانوں کو ایک جیسا نہیں کرے گا۔ وہ کریم ضرور ہے، وہ رحیم ضرور ہے، وہ بندوں کو بخشنے والا ضرور ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بندوں کے ساتھ نا انصافی کرے گا۔ اور دھوکہ کون دینے والا ہے، دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ خود قرآن کریم نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے جو تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس فلسفے کو جتنا آج ہم نے غلط استعمال کیا ہے، شاید ہی کبھی ایسا غلط تصور سمجھا گیا ہو اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت چھلکتی نظر آتی ہے، انسان جو مرضی جرم کر لے وہ اس کو فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ کائنات میں جو مخلوقات ہیں، زمین ہے اور اسی طریقے سے آسمان ہے اور پانی ہے، یہ اللہ سے کہتے ہیں ہمیں اجازت دے کہ ان مجرموں کو ہم سبق سکھا دیں۔ اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ میرے بندے ہیں یا تمہارے بندے؟ تو اگر میرے بندے ہیں تو معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ کریم ہے تو انسان اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اپنی آخرت سے ہی غافل ہو جائے۔ اور پھر
فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان کی شکل کو، صورت کو اس نے خود بنایا، جیسا بنا دی، کسی کا کوئی اختیار نہیں اور کسی کا اس کے اندر کوئی ذاتی دخل نہیں۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تو تمہیں بھی اجازت نہیں تم کسی کا مذاق اڑاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے صرف اشارے سے یہ کہا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اشارے سے یہ کہا کہ چھوٹے سے قد کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، فرمایا کہ اگر تیری یہ بات 7 سمندروں میں ملا دی جائے تو وہ کڑوے ہو جائے۔ گھروں میں ہمارے تبصرے ہی ہیں، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کا بیٹا ایسا، اس کی نقل اتار رہے ہیں، اس کی نقل اتار رہے ہیں۔ تو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم کو ہم نے جس انداز سے کمرشل بنا دیا ہے اور جس انداز سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ نکالا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا غور سے سنو، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو سفید پر، کسی سفید کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آج ساری کمرشلز ان میں سے 80% وہ ہیں جو صرف اس بارے میں ہے کہ رنگ کیسے گورا ہو۔ آپ روڈ پہ چلتے جائیں، آپ کو دائیں بائیں رکشوں کے پیچھے لگی ہوئی فلیکسیں وہ اسی بارے میں کہ رنگ کیسے گورا ہوگا، قد کیسے بڑا ہوگا۔ یعنی یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایسی داخل ہو گئیں کہ اب ہر معاملے میں بس یہی چیز اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ تم کیا کر کے جاتے ہو، کیا لے کے جاتے ہو، اور اللہ کے سامنے کیا پیش کرتے ہو۔ اور آگے فرمائے کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ کِرَامًا کاتبین، وہ بزرگ ہیں لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ بتا دیا کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کو خوبصورت شکل دی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں وہ پوچھے گا نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ سوال نہیں کرے گا۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پوچھے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا۔ فرمایا اصل بات یہ کہ تم قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے نامہ اعمال کو لکھنے کا ایک پورا سسٹم بنایا۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں جن کو یہاں پر کرامن کاتبین کہا گیا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں۔ دائیں والا نیکی لکھتا ہے اور بائیں والا گناہ لکھتا ہے۔ دونوں فرشتوں میں سے جو دائیں والا فرشتہ ہے وہ سینئر ہے، اور وہ جیسا کہتا ہے بائیں والا فرشتہ اس کی بات مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے یا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوری لکھ لیتا ہے، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بائیں والے فرشتے کو کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے ندامت کر لے، ہو سکتا ہے کرے ہی نہ، سوچا ہی ابھی کون سی کی ہے۔ اور اگر وہ برائی نہ کرے تو اللہ رب العزت اس برائی نہ کرنے کو بھی ایک نیکی لکھ دیتے، اور اگر وہ برائی کر لے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی انتظار کر۔ 6 ساعات کا لفظ ہے حدیث میں کہ وہ کہتا ہے ابھی انتظار کر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور اگر وہ نہیں توبہ کرتا تو پھر اس کے اس گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ لکھنے کے معاملے میں بھی اتنی لچک دے۔ پھر قرآن کریم نے سورۃ قاف میں اس کی وضاحت کی، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا۔ اور یہ جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، اس میں الفاظ ہیں اذا ہم،
جب کوئی انسان ارادہ کر لے، نیت کر لے، یعنی فرشتوں کو یہ بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے یا اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس کا ارادے، اس کے عزائم اچھے ہیں یا برے ہیں، فرشتے اس چیز کو بھی جان لیتے ہیں اور وہ اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے سوائے دو مواقع کے۔ ایک جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ واش روم میں نہیں جاتے، اور دوسرا جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت یہ فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، نگرانی ضرور کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان فرشتوں کی عزت کرو، ان فرشتوں کا خیال کرو۔ اور کیسے عزت کرو، کیسے خیال کرو؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس چیز سے انسان کو ایذا ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم دیا کہ مسجد میں کچا پیاز یا کچا لہسن کھا کے یا بدبودار چیز کھا کے نہ ہو، اس سے فرشتوں کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر دیا، کرامن کاتبین، کہ بڑے عزت والے ہیں، تمہارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو جو عزت والے ہیں اور انسان کی عزت کرتے ہیں تو فرمایا ان کے سامنے تو گناہ نہ کرو۔ انسان دوستوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر لیتا ہے، دوستوں کے سامنے کوئی اونچ نیچ کر لیتا ہے، بے تکلفی میں کوئی بےہودہ فضول بات کر لیتا ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے نہیں کرتا۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کرامن کاتبین، ان فرشتوں کا پاس خیال کرو جو تمہاری عزت کرتے ہیں اور خود بھی وہ عزت دار ہیں، تو تم کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور فرمایا یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، تمہارا کوئی عمل ان سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو جب ہر عمل وہ جانتے ہیں، تمہارا کوئی عمل ان سے ڈکا چھپا نہیں ہے، تو پھر سوچ سمجھ کے کرو۔ اور اس سے یہ بتا دیا کہ جب اتنا لمبا چوڑا نظام اللہ نے اعمال کو لکھنے کے لیے بنایا ہے تو یہ فضول تو نہیں کہ ٹھیک ہے اب ریکارڈ سارے کا سارا جمع ہو گیا ہے لہذا اب اس کو داخل دفتر کر دو، اب کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ نہیں، یہ ریکارڈ سارے کا سارا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے اس ریکارڈ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہو، فیصلہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان سے پوچھیں گے حل ظلمک کتبتی، کہ میرے جو لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ اور فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں جو محافظ ہیں، نگران ہیں، کسی کے ساتھ ذاتی اناد کوئی تصور نہیں، کسی کے ساتھ ذاتی محبت کوئی تصور نہیں، ڈیوٹی میں غفلت کوئی تصور نہیں، رشوت لے کے کسی کے حق میں ایسا لکھ دینا کہ جو اس کو بچا دے کوئی تصور نہیں۔ یعنی ہر وقت یہ انسان کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے چوکس ہیں اور کسی بھی معاملے میں غفلت نہیں کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے لکھ رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ اگلی آیات میں ذکر کی۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور یقیناً بدکار لوگ وہ دوزخ میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، یہ اس میں قیامت کے دن داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اب یہ بتا دیا کہ اعمال ناموں کے مطابق لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک ابرار نیک لوگ اور ایک فجار بدکار لوگ، دو ہی کیٹیگریاں ہوں گی، تیسری کوئی نہیں۔ یہ انسان دائیں طرف والوں میں ہوگا یا بائیں طرف والوں میں، اصحاب الیمین میں ہوگا یا اصحاب الشمال میں ہوگا۔ اور فرمایا نیک لوگ نعمتوں میں، راحت میں، اور بدکار لوگ جہنم میں، اور فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، جہنم سے بھاگ نہیں سکیں گے، چھپ نہیں سکیں گے۔ اور اسی مفہوم کو قرآن کریم نے جو سادہ انداز میں بار بار کہا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بھی اس سے نہیں نکل سکیں گے، کبھی بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا پتا کہ وہ جزا کا دن کیسا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا پتا کہ وہ جزا کا دن کیسا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے
کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور سارے کا سارا حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ یہ جو انداز ان آیات کے اندر ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ قرآن کریم وہاں پہ استعمال کرتا ہے جہاں اس منظر کو زبان سے بیان کرنا ناممکن ہو، یعنی تمہیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تصور کرو، سوچو تو تم اس تصور اور سوچ تک جا ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا مشکل دن ہوگا، وہ کیسا پریشان کرنے والا دن ہوگا۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، انبیاء نفسی نفسی اور ربی سلم سلم کہیں گے۔ تو فرمایا اس دن ساری بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں اس کی وضاحت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنا لعاب مبارک آپ نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ بندے سے یہ کہتے ہیں کہ اے بندے، اس جیسے ناپاک قطرے سے میں نے تجھے پیدا کی، پھر تیرے اندر قوت آ گئی، طاقت آ گئی، پھر تو اکڑ کے زمین پہ چلنے لگا، اور پھر تیری چال اور ڈال اس کے اندر تکبر آ گیا، اور پھر تو نے جمع کرنا شروع کیا، پیسہ جوڑنا شروع کیا، اور جو اس کے حق تھے وہ پورے نہ کیے، اور اس کو گن گن کے رکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اور پھر تو کہنے لگا کہ اب مجھے مہلت مل جائے، اب فلاں کو میں دے دوں، فلاں کو دے دوں، فلاں کے ساتھ حساب کتاب برابر کر دوں۔ تو فرمایا کہ اب کہاں سے یہ ہو۔ اور اس وقت جب انسان اللہ کے سامنے ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی تیسرا فرد نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اور جس دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس دن کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، سب بادشاہتیں، سب اختیارات سب کے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے سورۃ مؤمن میں یہ بات کہی کہ اس دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ساری کائنات کے سامنے سوال ہوگا، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، کس کا اختیار ہے، کس کا کنٹرول ہے، کس کا حکم چلتا ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے، زبردست۔ تو یہ سب چیزیں یہ عارضی ہیں، اور یہ اتنا بڑا نظام جو اللہ نے انسان کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ انسان سوچ سمجھ کے کرے کہ جواب دینا ہے، آڈٹ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز ہی میں جس وقت خطبہ دیا تھا اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے، تو آپ نے اس میں اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے صفیہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، میں کل تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اور اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عمر اس وقت بمشکل 4 سال تھی، اب 4 سال کا بچہ کیا شعور رکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے فاطمہ، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں ہوں۔ اور آپ نے ایک اور موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیانت اور بددیانتی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کسی کی گردن پہ اونٹ ہو، کسی کی گردن پہ گھوڑا ہو، کسی کی گردن پہ بکری ہو، اور وہ بکری بول رہی ہو، وہ گھوڑا بول رہا ہو، وہ اونٹ بول رہا ہو، اور وہ آ کے میرے پاس کہے کہ میری سفارش کر دو، میں کہوں گا کہ جاؤ، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو والامر یومئذ للہ، سارے اختیارات اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوں۔ تو وہ کریم ہے، لیکن جب تم بھی کوئی اعتدال کا، عدل کا دامن تھامو، تم بھی کچھ کرو، تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ، اور اسی اعتدال کو تھامنے کا دین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انسان اس سے غلطی بھی ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت نے تو اتنی زیادہ گنجائش دی ہے کہ جتنی شاید کہ
ممکن ہی نہیں ہے اس سے زیادہ گنجائش. اس سے بڑی گنجائش کی بات اور کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ 70 مرتبہ بھی دن میں گناہ ہو جائے تم معافی مانگ لو میں معاف کر دوں. کون سا مالک ہے جو دن کی 1-2 دفعہ کی مسٹیک کو بھی برداشت کر لیتے, 1-2 دفعہ بھی نقصان کو برداشت کر لیتے. اور اس سے بھی بڑی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ڈیر لگ کر وہ آسمان کو چھونے لگیں, اور انسان پھر اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں میں معاف بھی کر دیتا ہوں اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں, تانے بھی کوئی نہیں دیتا. جب اتنی وسعت اللہ نے رکھ دی ہے, اتنی گنجائش رکھ دی ہے, تو انسان پھر بھی فیل ہو جائے, اتنی گنجائش کے باوجود, اتنی نرمی کے باوجود پھر بھی انسان فیل ہو جائے, تو پھر وہ کیسے اللہ کی رحمت کا حقدار ہو سکتا, وہ کیسے اللہ کے فضل کا حقدار ہو سکتا. تو اس لیے قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم خود دیکھو کہ تم کس طرف جاؤ گے, تم کس طرف جاؤ گے. اور لوگ دو ہی ہیں, ابرار اور فجار, نیک اور بدکار. تم اپنا آپ دیکھو اور جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو دیکھو, تو تم اپنا بہتر فیصلہ کر سکتے ہو.